رمضان کا پاک اور مبارک مہینہ ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس حالات میں ٹوٹ جاتا ہے، کس حالات میں نہیں ٹوٹتا، آج ہم اس سلسلے میں جو ہے بات کریں گے مفتی صاحب سے۔ ہم پہنچے ہیں کالا ڈھونگی جامع مسجد کے شہر امام عالی جناب مفتی اسرار صاحب کے پاس۔ اس سلسلے میں جو ہے ان سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ لوگوں میں جو ہے روزے کو لے کر کس طریقے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس طریقے سے نہیں ٹوٹتا، اس بات کو لے کر غلط فہمیاں ہیں کچھ لوگوں میں، تو آج ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ مفتی صاحب، ناک، کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا سرما لگانے سے کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، کیا ہے جو ہے شریعت میں، کیا اس کا کیا کہا ہے شریعت میں؟ اس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے، جیسا کہ آپ نے معلوم کیا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے متعلق ہماری عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حالت روزہ میں سرما لگا کر سو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی جی، اور اگر جاگتے رہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو عوام میں مشہور ہیں یہ غلط اور خلاف شرع ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے سرما لگا لیا تو سرما لگانے سے روزہ نہیں جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ یوں ہی سرما لگا کر کے اگر کوئی بندہ سو جائے تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ جی، اب رہی بات یہ کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے متعلق شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ آئی ڈراپ یعنی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کان میں دوا ڈالی جائے یا کان میں تیل وغیرہ ڈالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کے متعلق شریعت اسلامیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے ذریعے کسی دوا کو یا غذا کو چڑھا کر کے دماغ تک پہنچایا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں جو ہے انجیکشن وغیرہ لگانا، جانچ کے لیے خون وغیرہ نکلوانا، اور کسی کا سواستھ خراب ہو جانے پر، طبیعت خراب ہو جانے پر گلوکوز بھی چڑھایا جاتا ہے، کیا ان چیزوں سے روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے کچھ لوگ تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انجیکشن لگواتے ہیں، کچھ لوگ بلا وجہ بھی انجیکشن لگواتے ہیں۔ جی، تو دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر انجیکشن بوجہ یعنی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، چاہے رگ میں لگوائیں چاہے گوشت میں لگوائیں، کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی مکروہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ بلا وجہ انجیکشن لگواتے ہیں، جن کو کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یوں ہی انجیکشن لگوا لیا روزے کی حالت میں، تو روزہ تو اس حالت میں بھی نہیں جائے گا، مگر اس حالت میں بلا وجہ انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ جی، اب رہی بات یہ کہ روزے کی حالت میں ڈراپ لگوانا، گلوکوز چڑھوانا، تو اگر گلوکوز طاقت کے لیے لگوا رہا ہے یعنی یا یوں ہی لگوا رہا ہے تو گلوکوز لگوانے سے بھی روزہ نہیں جاتا ہے۔ اگر کسی پریشانی، جیسا کہ ہم نے انجیکشن کے بارے میں بتایا تھا
کہ اگر کسی عذر اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ گلوکوز لگوا رہا ہے تو اس صورت میں روزہ میں کراہت بھی نہیں آئے گی، اور بلا وجہ اگر لگوا رہا ہے تو روزہ اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا مگر کراہت آ جائے گی۔ مفتی صاحب کوئی جو ہے سوتا رہ گیا، صبح کو اس کی آنکھ کھلی، سحری نہیں کھائی، تو ایسی صورت میں کیا کرے وہ؟ اگر کوئی بندہ سوتا رہ جائے اور اس نے سحری نہیں کی، سحری نہیں کھائی، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، یا ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ سورج نکل آیا، 7 یا 8 کا وقت ہو گیا، جی جی جی، اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے، تو ایسی صورت میں بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزے کی نیت کا وقت چلا گیا، جی لہٰذا اب ہمارا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جی، وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ اگر ایسے وقت میں ان کی آنکھ کھل جائے تو ادائے رمضان کے روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے اگر کر لے، اور جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کے منہیات یعنی کھانے پینے جماع وغیرہ سے باز رہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا بلا کراہت، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور جو یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ بغیر سحری کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے بغیر سحری کے روزہ رکھا تو بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، البتہ سحری کرنا مستحب ہے، سحری کرنا سنت ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کسی روزدار کو یاد نہیں رہا اس کا روزہ ہے، دھوکے میں اس نے کچھ کھا پی لیا، تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کسی بندے نے حالت روزہ میں دھوکے میں، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں کچھ کھا لیا یا پی لیا، جی، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، جی جی، اب اس کے بعد پھر اس نے کچھ نہیں کھایا، کھانے پینے سے اگر باز رہا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ دھوکہ ہوا ہے اور دھوکہ شریعت میں معاف ہے۔ ہاں اگر انجانتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے اور کھا رہا تھا، اسی درمیان اس کو یاد آ جائے کھاتے ہوئے، جی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً اسی وقت اس سے جدا ہو جائے، ہٹ جائے، اور پھر کوئی لقمہ یا کوئی پانی کا قطرہ اس کے حلقے میں نہ جانے پائے، تب تو جو ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر لگا رہا یا کھاتا رہا، جی جی جی، یا اس کے حلق کے اندر ہی سمجھیا منہ کے اندر کچھ تھا اور اس نے اس کو اپنے منہ کے اندر پیٹ کے اندر کر لیا یاد آنے کے بعد بھی، یاد آنے کے بعد، جی تو جی، اس صورت میں بھی جو ہے روزہ چلا جائے۔ اب کتنی عمر میں جو ہے روزہ فرض ہے؟ مجھ سے شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تب احکام شرع کا وہ مکلف ہوتا ہے، نماز بھی اس پر فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد روزہ بھی اس پر فرض ہوتا ہے، اور دیگر احکام شرع جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ شریعت اسلامیہ میں بالغ ہونے کی عمر لڑکی کی جو ہے وہ 9 سے 12 سال اور لڑکے کی 12 سے 15 سال۔ جی، اگر لڑکی میں 9 سال کی عمر میں آثار بلوغ اگر ظاہر ہو جائیں تب اس کو بالغ مان لیا جائے گا، اور اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہو پائیں تو پھر 12 سال کی عمر میں اس کو مکمل طور پر بالغ مان لیا جائے گا۔ لڑکا 12 سے 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، 12 سال یا اس کے بعد اگر آثار بلوغ ظاہر ہو جائیں تب اس کو بالغ مان لیا جائے گا اور احکام شرع اس پر مکلف ہو جائیں گے اور روزہ بھی رکھنا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہو پائے تو 15 سال کی عمر میں اس کو بالغ مان لیا جائے